حضرت علامہ و مولانا حیدرآباد کے مفتی ندیم رضا صاحب قبلہ مقدس العالی و مفتی اسماعیل صاحب و حضرت مولانا منان رضا صاحب قبلہ و دیگر علماء ملت اسلامیہ، حاضرین اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ سب مل کر پڑھیں گے تو میں آپ کی فضیلت بیان کروں گا۔ ایسی آواز آنی چاہیے درود و سلام کی کہ ہمارا درود اور سلام، ہمارا دل سے پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا مقبول اور قبول ہو کہ سرکار خود ہمارے درود اور سلام کو سماعت کرے۔ اسٹیج والے تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، لیکن پورا مجمع ایسا بلند آواز سے پڑھے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آپ لوگ سب بیدار ہو کر سننا چاہتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے میں آپ کی فضیلت بیان کروں۔ کہ جتنے آئے ہیں اور اجتماع گاہ میں تشریف رکھے ہیں، میں نے آپ کو 5 مرتبہ درود و سلام پڑھایا تو آپ نے پڑھا، اس کا آپ کو کیا انعام ملا، اس کی کتنی نیکیاں ملی؟ تاجدار عرب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرا امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے 10 گنا معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کریم اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ آپ نے 5 مرتبہ درود مبارکہ پڑھا، 50 گناہ معاف ہوئے، 50 نیکیاں ملی،
50 اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی اور 50 درجے اللہ کے دربار میں آپ کے بلند ہوئے. یہ آپ کا اجتماع میں آنا یعنی اتنا بڑا انعام صرف میں نے درود و سلام پڑھانے سے ملا. مفتی اسماعیل صاحب نے بھی پڑھایا ہوگا آپ کو, مفتی ندیم صاحب نے بھی پڑھایا ہوگا آپ کو, ہمارے مبلغ امتیاز بھائی نے بھی پڑھایا ہوگا آپ کو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے کہ اجتماع گاہ میں آؤ تو ادھر ادھر توجہ نہ دو. گھومنے نہیں آئے ہیں آپ, اللہ و رسول کا پیغام علماء کے زبان سے سماعت کرنے اور سننے آئے ہیں آپ, اور سن کر اس پر آپ کو عمل کرنا ہے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اللہ کریم نے, خالق ارض و سما نے, ہمارے پروردگار نے, ہمارے پالن ہارا نے, ہمارے رزاق نے ہمیں اس میں کیا حکم دیا ہے اس پر توجہ کیجیے, اور توجہ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. سب سے اعلیٰ حکم اگر کسی کا ہے تو وہ رب ذوالجلال کا ہے, اور رب ذوالجلال نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اس کا مفہوم یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر. کون فرما رہا ہے؟ اللہ اللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ہمارا پالن ہارا فرما رہا ہے, ہمارا خالق فرما رہا ہے, ہمارا مالک فرما رہا ہے, ہمارا پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر. اب آؤ, کیا انسان اپنے ضروریات کو چھوڑ کر کے صرف عبادت ہی کرتے رہے, بندگی ہی کرتے رہے؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر. آپ کو بازار بھی جانا ہے, آپ کو کاروبار بھی کرنا ہے, آپ کو بیوی سے بھی ملاقات کرنا ہے, آپ کو رشتہ داروں میں بھی جانا ہے, آپ کو شادی بیاہ میں بھی جانا ہے, آپ کو دیگر بھی کام کرنا ہے, اور یہاں تو رب فرما رہا ہے ہم نے تو بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو اب تو ہمیں سب چھوڑنا ہوگا, بازار میں جانا نہیں ہوگا, آپ کو شادی میں جانا نہیں ہوگا, آپ کو منگنی میں جانا نہیں ہوگا, آپ کو سفر پر جانا نہیں ہوگا, آپ کو جو ہے تو دنیا کے کام کو آپ کو نہیں کرنا ہوگا, اس لیے کہ رب نے فرمایا ہم نے انسان اور جنوں کو بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, تو اب تو تسبیح لے کر آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہوگا, سجدے کرنا ہوگا, نمازیں پڑھنا ہوگا, تلاوت کرنا ہوگا, اللہ کا ذکر کرنا ہوگا, اللہ کی بندگی کرنا ہوگی. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, پھر دوسرے کام کیسے کریں گے آپ؟ کیسے کریں گے؟ لیکن آؤ اے ایمان والو, اے مصطفیٰ کے غلاموں, مصطفیٰ کے دیوانوں, اللہ اکبر. آپ اپنی زندگی کو پوری بندگی میں شمار کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ اللہ اکبر. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ابھی مفتی اسماعیل صاحب نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں, میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. رب نے کہا بندگی کے لیے پیدا فرمائے ہیں, ہم نے تمہیں بندگی کے لیے پیدا فرمایا. بندگی کس کا نام ہے؟ ارے مصطفیٰ کے اداؤں کا نام بندگی ہے, مصطفیٰ کی سنتوں کو ادا کرنے کا نام بندگی ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا
کے پیارے دیوانوں، اب تم چلو تو تاجدار عرب کی سنت کے مطابق چلو، تمہارا چلنا بھی اللہ بندگی میں شمار ہے۔ رب نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب تمہیں بندگی کرنا ہے تو اب چلنا ہے تو نیچی نگاہیں کرتے ہوئے چلیے، مصطفیٰ کی ادائیں اپناتے چلیے، مصطفیٰ کے سنت کے طریقے پر چلیے۔ جتنا مصطفیٰ کے سنت پر چلیں گے وہ بندگی ہی میں شمار ہوتا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری ادائیں عجیب ہو چکی ہیں، ہمارا طریقہ عجیب ہو چکا ہے۔ جوانوں نے تو ایسی اپنی زندگی کو تباہ برباد اور ہلاک کر کے رکھ دیا کہ اللہ کا پناہ مسلمانوں، اللہ نے پوری کائنات میں سب سے حسین اگر کسی کو پیدا فرمایا ہے تو اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ ان سے حسین کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسے حسین آقا و مولا کی ادائیں بھی اور خصلتیں بھی ہمارے لیے بڑی حسین اور خوبصورت ہے۔ اللہ آج ہمارے قوم کے جوانوں نے تاجدار مدینہ کی ادائیں تو نہیں اپنائی، مگر جن کا جانا جہنم میں یقینی ہے ایسے نچنیوں کی ادائیں اپنائی ہیں۔ اللہ اکبر، ادائیں مصطفیٰ کا نام ہے بندگی۔ مولانا اسماعیل کو دیکھ رہے ہیں، مفتی ندیم صاحب کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ ان کے سر میں بھی بال ہیں، ہے نا؟ مگر انہوں نے ادائے مصطفیٰ کو اپنایا ہے کہ میں نے زلفیں رکھی ہے تو مصطفیٰ نے زلفیں رکھے تھے، اس لیے میں نے بھی زلفیں رکھی۔ یہ مصطفیٰ کی ادا ہے تو زلفیں رکھنا بھی عبادت ہے۔ آج قوم تو ہماری اور قوم کے جوانوں نے اپنے سروں کو ایسے بنانا شروع کر دیا ہے۔ کل اسماعیل صاحب نے بھی بتایا کہ وہ ایسے کاٹنا شروع کر دیے اپنے بالوں کو، جیسے نچنیا نے کاٹا ویسے، اور پھر کہتے ہیں بلا کیسے آ رہی ہے، پریشانی کہاں سے آئی، بے چینی بے قراری کیسے پیدا ہو گئی، یہ حیرانی کیسے، گھر کی برکت کہاں چلے گئی، دھندے کی برکت کہاں چلے گئی، تجارت کی برکت کہاں چلے گئی، سکون کہاں اڑ گیا۔ اگر تم ناچنے والوں کی اداؤں کو اپنائیں گے تو تمہاری گھر سے برکتیں بھی چلی جائے گی، رحمتیں بھی اڑ جائے گی، اور بے چینیاں بے قراریاں پیدا ہو جائیں گی، اور ادائے مصطفیٰ کو اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ بال آج ہمارے جوان ایسے کاٹ رہے ہیں، اور وہ تو یوں سمجھتے ہیں نا کہ بازار میں بال کاٹ کے آنے کے بعد وہ تو علم والے، تقویٰ، شیار، پرہیزگار لوگ دیکھ کے تو یہی کہیں گے کیسا جوکر آیا ہے۔ وہ جوکر نظر آتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو خوبصورت کہتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت کہتا ہے۔ اللہ، ہماری قوم اب تو یہ ہو گیا ہے، مسجدوں میں بھی ننگی آ رہی ہے، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں
کیسا لباس اختیار کیا ہے؟ مسلمانوں، تم نبی کے دیوانے، نبی کے کلمہ پڑھنے والے، اسلام کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، غوث اعظم کے ماننے والے، خواجہ اعظم کے ماننے والے، اولیاء کے جانے والے ہو، اور تم نے ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنایا۔ ایسی تقریریں ہمارے جوانوں کے دماغ میں نہیں اترتی ہے نا۔ ہمیں تو تقریریں ایسی سننے کی عادت پڑی ہے کہ حضرت خطیب صاحب آئیں، حالانکہ میں مقرر نہیں ہوں، نصیحت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، آئے، اوہو جوانوں بڑا کام کیا تم نے، 51 دیگے چڑھایا، اب تو چلنا ہے۔ ہاں، یہ مفتی ندیم صاحب کا بیان ہوا کہ بس جنتی بنا دیا۔ مسلمانوں، پیارے آقا کے پیارے دیوانے، ہم نیاز عرس کے مخالف نہیں ہیں، مگر نیاز عرس قبول ہو ایسا عمل ہم سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ غوث اعظم کے نام کی 11 دیگیں چڑھا کر کے غریبوں کو کھلائیں گے اور پھر قبول ہو جائے، یہ چاہتے ہیں نا؟ تو قبول کیسے ہوگی اس پر توجہ دینا پڑے گی، اس پر توجہ دینا پڑے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانے، اللہ اکبر۔ رب نے کہا ہم نے انسانوں کو بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اللہ اکبر۔ اور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل بے نمازی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ غلط ہے یہ؟ سنیو، یہ چیزیں دل میں اتارنا ہوگی۔ غوث اعظم کا فیض چاہتے ہو اور نظر چاہتے ہو تو پہلے نمازی بننا ہوگا، نمازی بھی بنیں گے، پھر نیاز بھی کریں گے، پھر دیکھو فیضان غوث اعظم کا سجائیں گے۔ بہت ضرورت ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ رب نے کہا ہم نے تو تمہیں بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ، اگر میں کہہ دوں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کہ آپ کا حصہ غوث اعظم کی دعا میں نہیں ہے، خواجہ اعظم کی دعا میں نہیں ہے، مجدد اعظم کی دعا میں نہیں ہے، مفتی اعظم کی دعا میں نہیں ہے، آپ کے مرشد کی دعا میں نہیں ہے، تو آپ تو ناراض ہو جائیں گے کہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہر سال میں بکرے کی 11 دیگ پکا کے غوث اعظم کے نام کھلاتا ہوں، ان کی نظر مجھ پر نہیں ہے؟ اگر میں کہوں تو آپ ناراض ہوں گے، مگر تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ نے فرمایا ہے، مکاشفۃ القلوب کو اٹھا کر پڑھیے آپ، سنیو، تمہارے ہمارے آقا و مولا اللہ اکبر، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی قسم اللہ نے انہیں اختیار دے کے بھیجا ہے، مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جنت کا خالق ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کا مالک بنایا۔ جی سنیو، اس آقا نے کیا فرمایا، سنو۔ ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ایسا بولے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ حق بولنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔
آقا نے فرمایا کہ بے نمازی کا حصہ صالحین کی دعاؤں میں نہیں ہوتا. آپ پڑھیے گا، حدیث مصطفیٰ ہے. بے نمازی کا حصہ تو یہ جتنے ہیں صالحین کی جماعت ہے نا، آپ بے نمازی رہیں گے تو کہاں سے پھر آپ کا حصہ ان کی دعا میں ہوگا. اور جن کا حصہ ان کی دعا میں ہوگا تو غوث اعظم بغداد سے نظر کریں گے تو بلاؤں کو دور کر دیں گے. اس لیے پہلی فرصت میں مسلمانوں ایمان کے بعد نماز، اور رب نے کہا ہم نے بندگی کے لیے پیدا فرمایا. نماز ادا کر کے پھر سرکار کے طریقے کو سرکار کا غلام اپناتا ہے تو پھر رب ذی جلال اتنا ثواب دیتا ہے. اور آقا خود اس کا جو ہے تو اللہ پر اپنے امتیوں کو پیغام دے رہے ہیں نا کہ میرے امتی میری اس ادا کو تو ادا کرے گا تو اللہ تجھے اتنا ثواب دے گا، اتنا ثواب دے گا. اس طرف توجہ نہیں ہے ہماری. آج جوان کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، کھڑے ہو کر پی رہا ہے، کھڑے ہو کر کھانا پینا شان آج ہماری قوم سمجھ رہی ہے. تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ادائے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، بندگی چھوڑ کر کے اطمینان چاہتے ہو. اللہ اللہ، پہلے ہم نمازی 5 وقتہ بنے، نمازی بنے. بغیر نماز کے کوئی چارہ نہیں ہے. کیا کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم تو یوں گنگناتے ہیں نا کہ اللہ اکبر. ایک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یا رسول اللہ. تو کیا نماز چھوڑنے کے بعد بھی آپ جائیں گے؟ اگر جاتے تو رسول اعظم یہ نہ فرماتے. آقا نے فرمایا کہ بے نمازی کو اللہ لم لم وادی میں ڈالے گا. لم لم. علماء بیٹھے غلط ہے یہ پیغام دینا پڑے گا. قوم پہلے نمازی ہو جائے. ہماری مسلمانوں ہم ایمان والے ہیں، نبی سے عشق کرنے والے ہیں، نبی کو مختار ماننے والے ہیں، نبی کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے ماننے والے ہیں، نبی حاضر ناظر ہیں، نبی نور ہے. یہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو جیسے ایمان ہے ایسے نمازوں کی بھی پابندی ہے. اللہ، نماز پڑھ کر پھر ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنا، وہ ادائیں بندگی میں شروع. ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے. دیکھیے ایک ادا بتاتا ہوں، اور ہمارا تو بھائی مشن ہی ہے. ایک بار میں 10 بار بتائیں گے، ہم جب تک نہیں سیکھیں گے. برکات سنت رسول آپ حاصل کیجئے. خوب اس میں سنتیں ہیں، خوب سنتیں ہیں، اس میں حاصل کیجئے. اور اگر حاصل نہیں کر سکتے خرید کر علماء کو تحفہ دیجئے. جب تک علماء نبی کی سنتیں برکات سنت پڑھتے رہیں گے اور قوم کو اس میں سے حدیثیں سناتے رہیں گے، تحفہ تم نے دیا کہ حضور مفتی ندیم صاحب یہ میری جانب سے آپ کو موبائل کا تحفہ نہیں، موبائل کا کارڈ کا تحفہ نہیں، اور کوئی تحفہ نہیں، برکات سنت رسول کا تحفہ تھا. پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پڑھیں گے سناتے رہیں گے، کتنا ثواب ملے گا آپ کو. مکتب پہ بہت سی کتابیں ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے.
اللہ اکبر. دیکھیے ادائے مصطفیٰ کیسی نیکیاں ملتی ہے اور کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی اداؤں سے ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے. کھانا کھاتے ہیں نا سبھی کھاتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے, سنیے گا. تمہارا ہے نہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ جس برتن میں جس پلیٹ میں آپ نے کھانا کھایا اور اسے صاف کیا. ابھی تو صاف کرنا بھی وہ سمجھ رہے ہیں شان کے خلاف ہے. پلیٹ کا صاف کر کے کھانا سنت ہے. میں صورت میں بیان کرتا ہوں تو افسوس ہے شادیوں میں جو دعوت ہوتی ہے نا, آج ہماری قوم بھی ایسی دعوت ہوتی ہے کہ حضرت ایک جو ہے نا ڈش جو ہوتی ہے نا وہ 1500 اور وہ چکن کے کتنے ایٹم بنتے ہیں اس میں, وہ کھاتے کھاتے کتنا کھائے گا, بس چھوڑ دیا تھوڑا کھا کر. اگر مسلمانوں کا جو کھانا دعوتوں میں برباد ہو رہا ہے, ایک شادی میں جو کھانا برباد ہو رہا ہے قوم مسلم کا, میں کہتا ہوں ایک شادی میں کھانا جو برباد ہوتا ہے کم سے کم 2 سے 3 غریب بیٹیوں کی اس میں شادی ہو سکتی ہے. پھر مولانا اسماعیل کھا کے گئے نا تو مولانا ندیم کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نئی ڈش لائی ہے, میں یہ کیوں کھاؤں گا. اگر قوم ہماری سمجھتی کہ تاجدار عرب نے فرمایا کہ مومن کا جھوٹا بھی شفا ہے, اسے پھینکیے مت. جس میں انہوں نے کھایا بچ کر میں کھاؤں گا بھی شفا بھی پاؤں گا. میرے آقا نے کہا مومن کا جھوٹے میں شفا, مگر وہ شام سمجھ گیا, پھینک دیتے ہیں کھانا. اللہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے جس پلیٹ میں کھانا کھایا اور اسے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد اس میں تھوڑا پانی ڈال کر پی لیا, کتنا عمل ہے, وہ چھوٹا عمل ہے مگر آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اللہ اب سنو آقا کیا فرماتے ہیں, جس نے ایسا کیا کھانے کے بعد پلیٹ صاف کیا تھوڑا سا پانی ڈال کے پی لیا تو تاجدار مدینہ احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسا عمل کرنے والے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 40 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. میں نے پہلے کہا آپ سے کہ سب چھوڑ کے کیا عبادت کرے گا. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر اللہ اللہ. جب پانی آپ پیتے ہیں, پیتا ہی ہے آدمی پانی, بلکہ کھانا 2 یا 3 ٹائم کھاتا ہے لیکن پانی دن بھرے میں کم سے کم 5 مرتبہ تو پیتا ہی ہے. مگر مصطفیٰ جان رحمت نے پانی پینے والوں کے لیے کیسا انعام عطا کیا ہے. ادائے مصطفیٰ کے مطابق جب آدمی پانی پیتا ہے تو کتنی نیکیاں اللہ کریم اسے عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا خلیفۃ الاول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا فرماتے ہیں کہ جس نے پانی پیا اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا, بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں پانی پیا, بیٹھ کر پانی پیا, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم اسے 10,000 نیکی عطا. تشنگی دور ہو گئی, پیاس بھی بجھ گئی, سکون بھی مل گیا,
ادائے مصطفیٰ کے مطابق پانی پی لیا تو پانی پینا بھی تیرا بندگی میں شمار ہے۔ اپناؤ یہ چیزوں کو، اپناؤ نہ پیارے، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزیں اپنائی اور ہمیں آپ کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ سوتے ہیں ہم، سونا سوتے ہیں، اور جو اپنی عادت بنا لے کہ سونے سے پہلے روزانہ وضو کر کے سوئے، وضو کر کے سوئے، اللہ فرمایا گیا جو وضو کر کے سونے کی عادت بنائے گا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ دے گا۔ اور پھر جیسے سونے کا حکم دیا ہے ادائے مصطفیٰ کے مطابق سوتا ہے تو سو بھی لے گا، نیند بھی پوری ہوگی، اور مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق سویا ہے تو اللہ وہ سونا بھی آپ کا عبادت میں شمار فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے نوجوانوں، ہمیں آپ کو سب کو بیدار ہونا ہے اور مسلک اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ہمیں کام کرنا ہے۔ تو یہ نہیں کہ صرف نعرے لگا کر کے ہم جوش دکھا کر چلے جائیں، ہمیں آپ کو اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے درمیان میں پہنچ کر کے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے سمجھانا ہے، آخرت کی فکر انہیں دینا ہے کہ پیارے بندگی کے لیے رب نے پیدا کیا ہے، نمازیں ادا کر، نمازیں ادا کرتے ہوئے زندگی گزار۔ اللہ اکبر۔ بس وقت میرا تو غالباً پورا ہوا اور حضرت آنے والا۔ اللہ اکبر۔ بندگی کرنا ہے، پھر دوسری ساری نیکیاں کرنا ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر سے مچھر یا کھٹمل ہمیں کاٹتا ہے تو ہم کتنے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، اس کا علاج تلاش کرتے ہیں، مچھر مارنے کا، کھٹمل مارنے کا علاج تلاش کر کے، دوا تلاش کر کے کھٹمل مچھر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اے مسلمانوں، اے سنیوں، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سن کر دل میں اتارنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ غور کرو، نمازیں ترک کرنے پر نبی اکرم نے قبر کا عذاب کیسے بتایا، غور کریں آپ، اور اپنے گھر کی ایسی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں بچہ بھی نمازی، عورت بھی نمازی، جوان بھی نمازی، بوڑھا بھی نمازی، پورا گھر کے گھر نمازی بھی۔ یہ کوشش کرنی ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا قرآن کریم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ یہ رب نے ہم ایمان والوں سے فرمایا ہے، ایمان والوں بندوں سے فرمایا ہے، مشرکین کافرین منافقین سے نہیں، جو ایمان نہ چکے ہیں ایمان والے ہیں ان کے لیے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے ایمان والوں جس کا ایندھن آگ بھی اور پتھر ہے، بچاؤ، رب نے کہا۔ اور آقا کیا فرماتے ہیں سنیے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے نمازی کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، تو اس کی قبر میں ایک استہ آئے گا،
اور وہ ازدا گنجا ہوگا، اندھا ہوگا، اور میت میں آ کر میت کو جگائے گا اور میت سے ہم کلام ہوگا، بات کرے گا اندر اندر بہت جاؤ اندر اور کہے گا مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں، کہانی قصہ نہیں ہے، سنیے گا غور سے، غور سے سنیے گا سنیو، ہمیں بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اتنی قائم ہماری ہے نا بندگی میں، اللہ کی یاد میں، یوں ہی بس جا کر کے ہم بارگاہوں میں جا کر کے فیض چاہتے ہیں۔ پیارے آقا کی پیارے دیوانوں، حضرت کی آمد ہو ہی رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت آتے سے ہی انشاءاللہ تعالی فوری طور پر حضرت کو پیش کیا جائے گا۔ جو ادھر ادھر لوگ کھڑے ہیں وہ برائے کرم اجتماع گاہ میں آ کر تشریف رکھیں اور حضرت کا خطاب بالکل سکون اطمینان سے آپ سنیں۔ گفتگو بات چیت الحمدللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، بس سکون بنائے ہوئے ہیں آپ لوگ، ایسے سکون کو آپ برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کہے گا تم نے فجر کی نماز چھوڑی ہے، فجر کی نماز تم نے ترک کی ہے اور مجھے رب نے بھیجا ہے، تجھے میں فجر سے لے کر کے ظہر تک کاٹتا رہوں گا۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قبر میں جب وہ سانپ کاٹے گا تو کیا قبر چھوڑ کر آپ باہر نکلیں گے؟ مچھر کھٹمل کی آپ کاٹ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو وہ قبر میں سانپ کی کاٹ کیسے برداشت کریں گے؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے آپ پر رحم کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے آپ کے رب نے، کائنات کے رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جن کو عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو بندگی کی طرف توجہ دیں، مسجدوں کو آباد کریں اور مسجدوں کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تمہارے گھروں کو بھی آباد کرے گا، تمہاری نسلوں کو بھی آباد کرے گا، تمہاری روزی بھی برکت عطا کرے گا، تمہارے چہرے پر بھی نور عطا کرے گا، تمہارے بدن میں قوت بھی عطا کرے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تمہیں چین اور سکون بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اور سنیوں، ہمیں اللہ کی بندگی بھی کرنا ہے اور اپنے بزرگوں نے جو طریقے ہمیں دیے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہماری زندگی اسلامی زندگی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور پریشانیاں دور ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سب چھوٹ جائے لیکن نماز نہیں چھوٹنا چاہیے اور ادائے مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سرکار کی اداؤں کو اپناتے ہوئے زندگی کے لمحات گزارنے کی آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی کو اسلام کے قانون پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔